اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ویڈیو دیکھنے والے بھی بعد میں سوچتے ہوں گے کوئی اللہ کا بندہ اگر دیکھ بھی لیتا ہوگا کہ اس میں تک نہیں پڑھتے ہیں نبی کا نام آنے پہ کیسے کیسے مسلمان ہیں یہ. خوبی شب ہمیں شما دوستان بخیر. شب شما ہم بخیر آقا. انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم تنین آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خب فرید خانوم سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما مریض هستی؟ بله آقا من سرما خوردم. دوباره سرما خوردی؟ آقا من دوباره سرما خوردم. چرا مراقب خودتان نیستی؟ مراقب خودتان باشید. مراقب خودتان باشید. حتما مراقب خودتان باشید. رفتی پیش دکتر؟ بله آقا. دارو سر وقت بخورید انشاءالله خوب میشی. شما نهار چه خورده بودی؟ ناشتا. نهار چه خورده بودی؟ بله آقا. آدھا سو برنج. پورا جملہ بولیے. چه خورده بودی؟ من نهار آدھا سو برنج بودم. میخورم. میں پورم کھاؤں گی یا کھا رہی ہوں؟ نہار ہم کھائیں گے. نہار دوپہر گزر گیا. ایک آیت کا تو آپ کتنی بار کہا ہے، سوال ہی سن لیا کیجئے کہ سوال میں کون سا زمانہ استعمال کیا ہے. میں نے کیا کہا؟ شما نہار چه خورده بودی؟ من نہار آدھا خورده بودم. تو میں نے ماضی بھائی پوچھا ہے تو ماضی بھائی اچھی من آدھا سو برنج خورده بودم. خیلی خوب. الان شما داری چه کار میکنی؟ من دارم با شما صحبت میکنم. خدا خیرتون بده انشاءالله. خدا شفا میده انشاءالله. شما بفرمایید رئیسه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوب هستن. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم سر کلاس هستم آقا. رئیسہ نہیں سدھرے گی بھائی. کتنی بار کہا ایک دفعہ بیٹھ گئی یہ کام نمٹ گیا. یہ ایسا تو ہے نہیں کہ لگاتار ہو رہا ہے یہ کام، یا آپ کلاس میں آ گئی تو آ گئی. ایسا تو نہیں ہے کہ لگاتار بس آ ہی رہی ہیں چلی رہی ہیں. میں نے من سر کلاس هستم آقا. میں جب بھی دارم داری سے سوال ہو یا گزرے ہوئے میں داشتم داشتی سے، یعنی آپ کو اس کام کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جو لگاتار چلتا ہوتا ہے. اب آپ کلاس میں آ گئی تو کیا بس آ ہی رہی ہیں، رک نہیں رہی ہیں بالکل. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں جب بھی کہوں داری چکار بھی کوئی من دارم سر کلاس ہستم، نہیں یہاں نہیں بولا جائے گا دارم. کوئی ایسا کام بولیے جو کنٹینیو ہو رہا ہے. اس میں تو آ گئی تو آ گئی. کئی دارم داشت میخانہ یہ ہے لگاتار ہونا. کتنی بار کہا ہے کہ دارم داری اور داشتم داشتی جو ماضی میں اور اس کے حال میں جو بنتا ہے یہ اس کام میں استعمال ہوتا ہے. فعل بنانے کے طریقے تو میں امتحان میں مستقل دیتا ہوں، لیکن کیا ابھی فعل کے استعمال کے طریقے یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے کون سا فعل؟ یہ اگر دھیان نہیں تو پھر کیا فائدہ فعل بنانے کا قاعدہ چاہے جتنا آتا ہو. آپ کو جب یہ نہیں پتا کہ گزشتہ مستمر اور گزشتہ استمراری، گزشتہ مستمر کا بھی یوز ہوتا ہے. گزشتہ مستمر جب گزرے ہوئے زمانے میں آپ مسلسل کسی کام میں بزی ہوں. من داشتم غزا می خوردم، میں کھانا کھا رہی تھی، بزی تھی. اب ابھی داری چکار نہیں، جس کام میں ابھی بزی ہیں جو لگاتار چل رہا ہے. اب آپ میں بیٹھ گیا مثلا تو کیا میں کہوں گا میں دارم نشستم یا دارم نشینم؟ تو کیا میں مسلسل بیٹھ کے رہوں؟ نہیں بیٹھ کے. یہ کام تو ایک بار انجام پا گیا. اس کے لیے ماضی سادہ استعمال ہوتا ہے. جو فعل ایک بار انجام ہو جائے اس کے لیے فعل سادہ استعمال ہوتا ہے. من نشستے تو آئندہ یاد رکھیے گا رئیسہ داشتم داشتی سے اگر میں پوچھ رہا ہوں گزرے زمانے میں، ابھی مثلا میں پوچھوں داشتی چکار بھی کرتی یعنی آپ کیا کر رہی تھی؟ یہ میں داشتم نماز بھی خواندم، من داشتم غزا بھی خوردم، من داشتم درس بھی خواندم. مسلسل کر رہی تھی کام، لیکن
بیٹھ گئی تو بیٹھ گئی، آ گئی تو آ گئی، یہ تو ایک بار انجام ہوتا ہے نا. تو اس کے لیے دارم داری استعمال مت کریے گا یا داشتم داشتی. اس کے لیے جو لگاتار ہوتا ہوا ہو، جس میں مصروف ہو. جیسے ابھی میں پوچھوں داری چکار بھی کو نہیں، ابھی کیا کر رہی ہیں؟ بیٹھنا تو بیٹھ رہی تو گزر کیا بھائی، بیٹھ گیا گزر گیا نا، میرے بیٹھتے ہی زمانہ گزر گیا کہ نہیں؟ بس زیادہ زیادہ آپ سمپل پاس کی جگہ ماضی قریب استعمال کر سکتے ہیں. من نشستے ہم اگر کلدیپ سے متوجہ استی من دارم چھ می گویم، من دارم چھ می گویم متوجہ استی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھلے آگا بھلے آقا بھائی جیسے ہی میں کرسی پہ بیٹھا یہ تو ماضی ہو گیا، نہیں بیٹھتے ہی. بھلے آگا. بھلے جی میں کلاس میں آ گیا، آتے ہی ماضی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بھلے آقا بھلے آقا لیکن میں پڑھ رہا ہوں، ابھی میں بول رہا ہوں دارم ہر میزنم، دارم ہر میزنم میں بول رہا ہوں، یعنی میں لگاتار میرا کام جاری ہے، یہ گزرا نہیں، چل رہا ہے، چالو ہے کام. جو کام چالو ہو رہا ابھی ماضی حال میں چالو ہے، اس کے لیے دارم داری ہے. جو گزرے ہوئے زمانے میں چالو تھا اس کے لیے داشتم داشتی. سمجھ میں آیا؟ آئندہ یاد بھلے رکھیے گا. آقا ایسے فعل کے ساتھ دارم پریزنٹ داری یا کنٹینیوس داشتم ٹینس داشتی یوز مت کیا کیجیے بھلے آگا. جو انجام دیتے ہی ماضی ہو جائے. ایسا کام جو انجام دیتے ہی ماضی ہو جائے اس میں یہ تھوڑا یوز ہوگا، کنٹینیو والا کام تھوڑا یوز ہوگا. پھر آپ زیادہ زیادہ ماضی قریب یوز کر سکتے ہیں. من نشستے ہم، من کلاس آمدے ہم، بس زیادہ زیادہ ماضی قریب یوز کر سکتے ہیں. لیکن آ گئے تو گزر گیا. لیکن داری چکار می کنی اب کیا کر رہی؟ دارم کتاب می خوانم، دارم درس می خوانم، دارم حرف می زنم، دارم صحبت می کنم، دارم پوتو می زنم. ابھی کر رہی ہیں پریس تو کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں تو اس وقت دھوتے بھی دارم ظرف ایشو ہے، دھو رہی ہیں، ابھی کام چالو ہے. متوجہ تھی شاہین فاطمہ شازیہ؟ آئندہ بھلے دھیان آقا رکھیے گا، خالی فعل بنانے کا طریقہ ہی یاد نہیں ہونا چاہیے، فعل کون سا کہاں یوز ہوتا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. گزشتہ مستمر یعنی گزرے ہوئے زمان میں آپ کسی کام میں بزی ہوں، مصروف ہوں، جاری ہو کام، وہاں یوز ہوگا. مضارع مستمر وہاں جب ابھی بالکل موجودہ کسی کام میں آپ یا بالکل بزی ہونے والے ہیں یا بزی ہیں، ابھی چالو ہے وہ کام، اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ متوجہ شدید یا نا؟ بھلے آگا بھلے آقا خوب حفیظ خانم سلام شما خوب هستی؟ سلام آقا بھلے من خوبم شما خوبی؟ خوب. زهرا شاهین فاطمی متوجه شدید من چه گفتم؟ بھلے آقا بله خیلی دقت کنید، اس پوائنٹ پہ بہت دقت کرنا، ذہن بھلے لگانا آقا کہ کون سا فعل کہاں یوز ہوتا ہے پتہ ہونا چاہیے. ہر جگہ دارم داری یا داشتن داشتی نہیں. سامنے اگر میں سوال کر رہا ہوں داری چکار میکنی یعنی ابھی کیا کس کام میں مصروف ہیں، جو کام ابھی کنٹینیو کر رہی ہیں وہ کام بتائیے نا. یہ کہ من نشستم نشستے ہم، یہ تو ایک بار انجام ہوا ہے تو ماضی ہو گیا. دارم نشستے ہم نہیں کہہ سکتے آپ، یا دارم در کلاس اسلم نہیں کہہ سکتے آپ. ایک دفعہ آ گئے تو کام تمام. زیادہ زیادہ آپ ماضی قریب یوز کیجیے، نشستے ہم، کلاس آمدے ہم، یا کلاس ہستم، در کلاس ہستم. اس کے لیے دارم داری نہیں یوز ہوگا. آپ دارم داری اس کے لیے یوز کیجیے جو ابھی بزی ہیں. دارم درس می خوانم، دارم شمارا گوش می کنم، میں آپ کو سن رہی ہوں، یہ کام مسلسل ابھی بزی ہے. خیلی خوب بھلے آقا خوب شما خوب هستی؟ بھلے آقا من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم استراحت می ہاں کردم. یہ ٹھیک ہے کہ آپ استراحت کر رہی تھی، کنٹینیو تھا، گزرے ہوئے زمانے میں کام جاری تھا، مگر داشتم استراحت میں کرتا ہوں. شما بھی پڑھ بھی اعتنائی آنا. بھلے آقا ما نہ باید نعمت خدا از نعمت بے نعمت ہے خدا، از نعمت ہے خدا بے اعتنائی کنیم. بے اتنائی کنیم. یا بگید ما نباید از کتاب کار بے اعتنائی کنیم. بھلے بلے آقا بلے بھلے ما نباید از کتاب کار بے اعتنائی کنیم. یا فعل ہارا مثلا بے راحتی بگیریم. اب فعل ہارا بے راحتی نہ گیریم، بے راحتی گرفتن یعنی راحت گرفتن یعنی آسانی میں لینا. آسان لینا. راحت گرفتن یعنی آسان لینا. ثانی لینا. آسان لینا. آسان لینا. بلے ما نباید کتاب کار را راحت بگیریم، ما نباید. بلے بھلے آگا بھلے آقا کتاب کار را راحت بگیری و فعل ہارا راحت بگیری. ما متو دقت کنی، ما باید فعل ها دقت کنی. قدوم فعل کجا استفاده می شود، کون سا فعل کہاں یوز ہوتا ہے، خیلی مهم ہے. خب اسراف، اسراف قصاص سلام شما خوب هستی؟
سلام آقا من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ منم خوب هستم. شما بفرمایید اسراف یک جمله بسازید. ما نباید نعمتهای خدا را خدا اسراف کنیم، یا بیهوده اسراف کنیم، بیهوده اسراف کنیم. ما نباید نعمتهای خدا آپ اسراف بله چیزها را اسراف کنیم. بله جی جی بله کلاس اردو بله نیستی. بله آقای محمد علی حسین خان سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوب هستن. شما یک جمله بسازید از واژه با واژه بیهوده یک جمله بسازید. نعمتی از نعمتهای خدا را بیهوده مصرف میکنیم. مصرف نه مصرف نکنیم. ما نباید مصرف ما نعمت نباید خدا را بیهوده مصرف کنیم. ما نباید چیزها را بیهوده مصرف کنیم. بله بله محروم شدند. بله شاهین فاطمه شازیه زهرا متوجه هستید اینجا؟ بله بله خوب عالیه. شما بفرمایید محروم شدند یک جمله بسازید. شما خوب هستی؟ بله آقا بله من خوبم شما خوبی؟ منم خوب هستم. شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس می نوشتم نوشتم. دیگه داشتم می سر می نوشتم آقا نویسم. ببخشید خب پیر محروم رفرم شدند یک جمله بسازید. محروم شدند. بله آقا کسانی که در امتحان شرکت نکرده بودند از نمرات محروم شدند احسن، این خیلی خوبه. کسانی که در امتحان شرکت نکرده بودند از نمرات محروم شدند. وہ لوگ جنہوں نے امتحان میں شرکت نہیں کی تھی وہ نمبروں سے محروم رہ گئے، ہو گئے، محروم شدند. کسانی کا جملے خیلی خوبه. بله کسانی که در امتحان شرکت یا کسانی که خوب درس نخوانده بودند از نمرات نمره خوب محروم عالی محروم شدند. اچھے نمبروں سے محروم محروم ہو گئی. عایشه شما سلام بفرمایید. خوب هستی شما؟ وعلیکم سلام آقا خوبم شما خوبی؟ دوستان خواہش میکنم ٹھیک ہے آپ شکریہ نہیں کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے لیکن میں تو کہہ سکتا ہوں خواہش. بله آقا خیلی متشکرم شما داشتی چه کار میکردی؟ من داشتم درس می نوشتم. این دوستان نمیتونن چرا دوستان خیلی به اعتنایی میکنن. بله نسبت به امتحانات و نمره که من میدهم خیلی به اعتنایی میکنن. تشکر هم نمیگویند دوستان، تشکر هم نمیگویند. ممنون آقا. تشکر هم ما همین شکرگزار هستیم آقا. من خیلی ممنون هستیم. سلام خواهش میکنم. آقا سلامت باشید. زنده باشید. دور نریزید عایشه، بله آقا دور نریزید. یعنی بله دیگه شما معلومه دیشب کلاس نبودی و ویدیو هم نگاه نکردی. دور نپھینکیں چیزی کو نپھینکیں. دور نریزید، دور نپھینکو کسی چیز کو نہ. مانا باید غذا ہے مانا ما نباید غذا های نباید غذاهای مانده دور نریزید. دوستان بگی دوستان شما میوه های مانده را دور نریزید. بله بله آقا زیاد خدا شما میوه های نیم خورده آدھا کھا کر آدھا کھا کر میوه های نیم خورده آدھا کھائے ہوئے پھل. دوستان بچه ها میوه های نیم خورده را دور نریزید. این اسراف است. این اسراف است. بله اسراف است. کردار فاطمه کجا رفت؟ بله ما نباید میوه های نیم خورده را دور بریزیم ولی اینجا دور نریزید فعل امر حاضر جمع است. بله دوستان مادرم به من گفت، مادرم یا استاد ما به ما گفت، استاد ما به ما گفت، استاد ما به ما گفت بچه ها میوه های نیم خورده را دور نریزید. بله بله آقا خیلی خوب. آقای امان خان با توجه آقای امان خان. سلام آقا. وعلیکم السلام. شما خوب هستید؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. من خوبم شما خوبی؟ من خوب هستم. شما داری چه کار میکنید؟ آقا من دارم مسافرت میکنم.
ہو گئے می کنم با توجہ بے یہ جملے بے ساری با توجہ بے یعنی توجہ میں رکھتے ہوئے ماں با توجہ بے رہنے خدائے استاد آپ مائک بند کر لیجیے گا تو کوئی اور بولے گا آخری کلدیپ سنگھ شما تو فرمائی با توجہ بے آپ نے جملہ بنایا ان میں سے کوئی سا پوچھا میں نے آپ سے کوئی سا با توجہ بے جملے بے سازی با توجہ بے یعنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے توجہ میں رکھتے ہوئے من با توجہ بے نعمت آئی خدا من نہ باید اسراف کنی ہاں ماں مثلا ماں با توجہ بے نعمت خائی خدا نا ماں با توجہ بے رہنم خدائی استاد درس را خوب یاد میگیریم ہم استاد کی نصیحتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے اچھا پڑھتے ہیں درس خوب میخوانیم با توجہ بے گفتار پیامبر با توجہ بے گفتار معصومین ما باید انسان ہاں باید کارہائی خوب انجام دے دیں یعنی معصومین کی یا پیغمبر کی باتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اچھے کام انجام دیں متوجہ شدی دوستان ماں داریچے میخوانیم بلے آقا بلے آقا داریچے میخوانیم تارین درس کتاب کار میخوانیم کتاب کار میخوانیم شازیہ متوجہ ہستی بلے آقا کردار فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم آقا وعلیکم السلام شما خوب هستی؟ منم خوب هستم شما داشتی چه کار میکردی؟ آقا من داشتم درس مینویسم داشتم ماضی کے ساتھ آتا ہے می نویسم میں مضارع کتنی بار سمجھا کردار فاطمه می نویشتم داشتم درس می نویشتم دارم درس می نویسم دارم کے ساتھ آئے گا دارم درس می نویسم شاہین فاطمه متوجہ ہستی دیا نا شاہین فاطمه امام صادق علیہ السلام کم ترین انداز خوب ہستی شما کم ترین انداز اسراف دور ریختن تہماندہ ظرف است یعنی اسراف کا سب سے کم مقدار کیا ہے برتن کی جڑ میں بچی ہوئی چیز کا دور پھینکنا چاہے وہ کھانا ہو کھانے کا جو جڑ میں بچتا ہے اسے کیا بولتے ہیں ہم کھرچن اور پانی کا جو تھوڑا بچتا ہے اس کو بھی نہ پھینکیں اسراف نہ کنیم اسراف نہ کنیم لطفاً فاسق دهید زہرا چرا امام رضا علیہ السلام اسکارے کی از نزدیکانش ناراض شده بود کیوں امام رضا اپنے قریبیوں میں سے ایک کے کام سے ناراض ہوئے تھے چون یکی از نزدیکانش میوه نیم خورده را دور انداخته بود میوه نیم خورده را دور انداخته بود یا بگید یکی از نزدیکانشتان مقداری از میوه خورده بود و بقیه‌اش را دور انداخته بود امام ناراض شد امام رضا علیہ السلام بھلے کسا امام رضا علیہ السلام در برابر رفتار ناپسند آن شخص امام رضا علیہ السلام نے اس شخص کی ناپسند یعنی برے برتاؤ کے مقابلے میں چے فرمود کیا فرمایا چرا اسراف می کنی امام رضا در برابر رفتار ناپسند آن شخص فرمود چرا اسراف می کنی چرا بے نعمتائے خدا بے اتنائی می کنی بھلے چرا اسراف می کنی چرا بے نعمتائے خدا بے اتنائی می کنی مگر نمیدانی کہ خدا اسراف کاران را دوست نہ دارد مگر نیوی تو نہیں خود با نگاہ کردن به ایک درخت سیب با نگاہ کردن به درخت سیب یعنی ایک در پیڑ سیب کے ایک درخت پر نگاہ کر کے کیا چیز آئی بے ذہن امام رضا جب ہمیں پیڑ پہ سیب کے ایک پیڑ پہ نگاہ کرتے ہیں تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں یہ درخت سیب بھلے انرجی ایک سیب کو پیدا کرنا متوجہ تھی خیلی خوب یعنی با نگاہ کردن به درخت سیب به ذهن ما میرسد که چقدر انرژی و زحمت فراوانی در آن استفاده شده به آن کار رفته است کتنی زحمت اور کتنی انرژی اس میں خرچ ہوئی ہے بھلے یعنی دوستان با نگاہ کردن به درخت سیب
ما متوبه ذهن ما میرسد که برای درست شدن یک سیب، نگاه کنید، برای درست شدن یک سیب چه مقدار نیرو، آب، هوا و مواد معدنی مصرف می شود، کتنی زحمت، کتنا پانی، کتنی چیزیں خرچ ہوتی ہیں، انرجی خرچ ہوتی ہے. بیہودے مصرف کردن، بیکار میں فالتو میں خرچ کرنا خدا کی نعمتوں کو نشان ہے چیز. بیہودے مصرف کردن نعمت های خداوند نشان ہے دوستان بی اعتنایی و نسبت به خدا ناسپاسی است. بله بله آقا. نگاه کنید بس تھوڑا سا بنانا پڑے گا. بیہودے مصرف کردن نعمت های خدا، بیہودے مصرف کردن نعمت های خداوند یعنی در حقیقت آب آن ہمیں انرژی و زحمت بے اعتنائی کردیم و نسبت به خدا ناسپاسی کردیم. نسبت به خداوند ناسپاسی است. خدای مہربان نعمت های برای چه کسانی آفریده است؟ خداوند ہم نے اپنی نعمتیں کس کے لیے خلق کی ہیں؟ یہ فرمائیں. برای ہمیں یہ انسان ہاں بگید دوستان اینطوری بگید خداوند آب، خاک، آفتاب، ہوا و نعمت های دیگر ہمیں یہ نعمت ها را به صورت یکسان و رایگان برای همه انسان ها، برای همه انسان آب، خاک، آفتاب، هوا و نعمت های دیگر به صورت یکسان و رایگان برای همه انسان ها آفریده است و همه انسان ها باید از نعمت های خدا بهره مند شوند. جمله بسازید بی اعتنائی، اسراف، بیہودے، محروم شدن، دور نویسید. با توجہ ہم معنی واجہ یہ مشخص شده را بنویسید. ہم معنی لکھنا ہے نیاز، ہم معنی یہ نیاز، ہم معنی یہ نیاز احتیاج. اگر بھی چیزی احتیاج نہ جاری دھیان رکھ تلف نہ کنید یعنی برباد نہ کنید، برباد نہ کنید یا برباد نہ دہید یا برباد نہ کنید. و در اختیار دیگران پہ گزارید یعنی به دیگران بدهید، به دیگران بدهید. خداوند پروردگار ہمیں یہ نعمت ہے بصورت یعنی بطور مساوی، یکسان یعنی مساوی و مجانی، رائگان مجانی برای ہمیں انسانا خلق کر دیا. بھلے دوستان خلق کر دو. متوجہ کی دوستان میں کہ یہاں پہ کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلے آقا ہم مانے ہمیں انسان اب ہے تک نعمت ہے خدا استفادے کنن متوجہ شدید. اسراف کار در حقیقت یعنی در واقع بے آن ہمیں انرجی یعنی نیرو، طاقت، قدرت، بے ہمیں نیرو و زحمت یعنی مشقت. یہ کیا لکھ دیا میں نے کیا لکھ دیا؟ یہ مشقت لکھ دیا میں نے، کاف دو جگہ ہے، مشقت. بھلے دروا انصراف کار در واقع بیان ہمیں نیرو و مشقت بھی اتنائی کر دے، بھی توجہی کر دے، بھی توجہی کر دے. و نسبت به خدا ناشکری کر دے است. بے نویسی دوستان اینا مهم ہے، بے نویسی. خب نوشتی دوستان؟ بلے آقا. شکریہ. با معنی مختلف مگر کے جو مختلف معنی ہے اس کو جملہ بنانا ہے. مگر میں یہاں پہ جز کے معنی میں ہے. ہمیں دوستانہ میں مشہد آمدن، میرے سارے دوست مشہد آ گئے مگر مجید کو چھوڑ کر. آپ کو مگر یہ حوالے سے بنانا ہے پرسش معترضان ہے دوستان. مگر بے من بے شمار نہ گفتم کتاب کار بے نویسی، بھلے یعنی کہا تھا میں نے آپ سے
مگر بے شمار نہ گفتم اگر بشمار نہ کتاب کار بے نویسی بھلے آپ جو جملہ بنائے تو آپ کہتے ہیں دوستان مگر استاد نہ گو ماں کے کتاب کار بے نویسی. کیا استاد نے نہیں کہا کہ کتاب کار لکھو؟ بھلے بھلے کہا ہے کتاب کار بے نویسی. مگر آیا ان تورنیس وہی مگر نہ والا یہ بھی ایک طرح سے پرسش محترم والے. دوستان من دیشب کتاب خار خاندی ماں دیشب کتاب کار خاندی مگر نہ لکھ لیجیے. یہاں لکھا ہوا ہے اتنی لمبی بات آپ لکھ لیجیے میں بول رہا ہوں. ماں دیشب والے دوست عزیزم مگر دیشب ماں ون برائے شما بستنی نیا بردم مگر نہ دوستان والے دوستان من برائے شما دیشب من دیشب برائے شما بستنی نیا بستنی آوردم مگر نہ لاسٹ والا لکھ دیجیے مگر وہ ایسے لکھیں سپیلنگ اس مگر نہ ایسے مگر مگر نہ من دیشب برائے شما بستنی آوردم مگر نہ مگر امید یہ ہے کہ مگر خدا خودش پہ آنها کمک کند امید ہے کہ خدا خود ان کی مدد کرے. مگر یعنی جز ہمیں یہ دوستان در کلاس آمدن جز کون نہیں آیا سب آ گیا اب آیا گا کتاب کار جز سحر بلے سحر الان در سفر سحر الان در سفر در راہ مشهد او دارد مشهد میرود در قطار است صبح میرسه. خب بله همه دوستان خدا قبول کنه انشاءاللہ زیارت. همه دوستان کلاس آمدن مگر سحر صفت سے یا مضاف الیہ ایک مناسب صفت سے یا مضاف الیہ سے کامل کرنا یا تو صفت یا مضاف الیہ. نعمت جیسے انہوں نے خداوند بما نعمت رائگان انہوں نے صفت سے فل کیا نعمت رائگان بخشی دیا. کار مانا باید کار بیہودے مضاف الیہ ہے یہ مضاف الیہ کار بیہودے مانا باید کار بیہودے انجام بدہیم. شیر حیوان جانور جو ہے شیر بزرگ یا شیر شیر گرس نے کہہ دیجئے پیاز یہ صفت ہے یہ شیر گرس نے بے دنبال غزر آپ یہاں صفت سے پھر کہیں پہ مضاف الیہ سے کہیں صفت سے. اسراف نعمت یہاں پہ صفت ہاں یہ مضاف الیہ ہے. اسراف نعمت بھی ایک جناب خدا است نعمت نسبت میں نعمت تھا یہ خداوند یہ بھی مضاف الیہ ہے. ناسپاسی نہ کنیم انسان خوب یہاں صفت ہے یہ انسان خوب ہمیشہ پہ مردم کو مت میکنند اچھا انسان ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. بے نویسی دوستان نویشتی خیلی این ہم مهم ہے خیلی برای شما اگر جو شمارے سے ہیں اس میں جو لاسٹ پہ ہے خدا تو اس کو ایسے جوڑ کر بھی لکھ سکتے ہیں خدا جیسے لکھا ہوا بھلے بھلے خدا ہست بھی اور عالم بھی رکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بخشید آغایون و خانمہا و آغایون. خانمہا و آغایون کیا مطلب ہوا اس کا؟ خانمہا و آغایون لیڈیز اینڈ جینٹلمین انگلش میں کہتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین اور مودی میں کہتے ہیں بھائیوں بہنوں. فارسی میں کہتے ہیں خانمہا و آغایون فارسی میں قاف اور غین کا تلفظ ایک ہوتا ہے لکھتے آقا ہے پڑھتے آقا ہے. خانمہا و آغایون متوجہ تھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین. واجب معنی مخالف ہم خانوادے واجب بہرمند معنی کسی کے ساری چیزی سود و منفعت میبرد وہ کہ جو کسی کام یا کسی چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے. مخالف بھی بہرے ہم خانوادے بہرے دار بہرے
محتاج کسی کے به چیزی نیازمند است، کسی یا چیزی کے به چیز دیگر نیازمند نیازمند است، یہ چیز جو دوسرے کی محتاج ہے. مخالف محتاج بی نیاز، بنیاز بی نیاز. بھلے خب ہم خانواده محتاجی، محتاج محتاجی محتاجی. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ با عرض چیز بھلے حاجت ہو جائے گا، یہ حاجت بھی حاجت بھی ہو جائے گا، حاجت، محتاج، حاجت مندی، یہ سب مشتقات کہلاتے ہیں جو ایک ہی ورڈ سے لیے گئے ہوں، وہ سب مشتقات ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو ایک جڑ ہے، یہ سمجھ لیجئے، اس سے یہ بھی لیا گیا، یہ بھی لیا گیا، یہ بھی لیا گیا، یہ بھی لیا گیا، تو یہ سب مشتق ہیں اس سے. لیکن یہ آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ آپس میں ریلیشن یہ ہے، یہ آپس میں مشتقات ہیں، یعنی ہم خانوادہ ہیں، یعنی ایک ہی چیز سے لیے گئے ہیں. یہ روٹ سے بھلے سمجھ میں آیا نہیں؟ بھلے آگا جی کیسے؟ یعنی جیسے اس سے ایک یہ چیز لی گئی، ایک یہ چیز لی گئی، ایک یہ بھی چیز اسی سے لی گئی، تو یہ تینوں چیزیں اس کی بنسبت اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے مشتق ہیں. یہ چیزیں اس سے مشتق ہیں، اس سے لی گئی ہیں، لیکن یہ آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ اس سے ریلیشن کیا ہے ان کا؟ ان تینوں کا اس سے کیا ریلیشن ہے کہ یہ تینوں اس سے مشتق ہیں، لیکن ان تینوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ ہم خانوادہ ہیں، کیونکہ ایک ہی جڑ سے لیے گئے ہیں، ایک ہی فیملی سے ایک ہی اس سے لیے گئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں مشتقات عربی میں، اور فارسی میں ہم خانوادے اور ہم جنس. عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی؟ کجا رفتن عذرا خاتون خواهر؟ لفت عذرا خاتون خواهر کجا رفتن؟ خب بفرمایید دوستان، با ارزش چیزی یا کسی کے ارزش دارد، کسی یا چیزی کے ارزش دارد، کوئی چیز یا کوئی شخص جو اہمیت رکھتا ہو. مخالف با ارزش بی ارزش بی ارزش. اعتنا یعنی توجہ و دقت نظر، دقت نظر توجہ داشتن به چیزی یا کسی شخص یا کسی چیز پر توجہ رکھنا. خب اعتنا مخالف اعتنا بی اعتنائی، بی اعتنائی. بھلے ہم خانوادہ اعتنا، بھلے اعتنائی، اعتنائی. سپاس گزار کسی کے از کسی تشکر میکند. بھلے مخالف سپاس گزار ناسپاس، انسان ناسپاس ناشکرا، اور انسان سپاس گزار. سپاس گزاری ہم خانوادے چه میشه؟ سپاس گزار، سپاس گزاری، سپاس گزاری. خب اسراف چیزی را بیہوده مصرف کردن، ہم معنی صرف جوئی. لکھ لیجئے اسراف کا ہم معنی ہے صرف جوئی. صرف جوئی یعنی احتیاط سے خرچ کرنا، مخابلے. ہم خانوادے مصرف کس اسراف کنندے، اسراف کنندے، مصرف. دوستان به نظر شما آپ کی رائے میں چه راہی برای صرف جوئی کردن وجود دارد؟ صرف جوئی کرنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ یعنی سب سے پہلا انہوں نے خود بتا دیا، قبل از خارج شدن از کلاس لامپا و وسائل برقی خاموش کنی. کلاس سے نکلنے سے پہلے ٹیوب لائٹ، بلب وغیرہ بجلی سے ریلیٹڈ سامان کو ہمیں خاموش بند کر دینا چاہیے. ایک طریقہ بھی ہے صرف جوئی کا. بھلے شیر آورا بطور صحیح و کامل بے بندیم، تو آپ پانی بچے گا نہیں. بھلے آگا خوب اور کیا؟ لباس ہارا. بھلے صرف جوئی میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ غذائے باقی ماندہ دور نہ رسیم و بے دیگران بے دہیم، مثلا چیز ہارا بے دیگران بے دہیم، وہ نیاز مند ہے، بے نیاز مند بے دہیم. بھلے خیلی خوب متوجہ شدید. ان درس با استفاده از تصویرها، تصویروں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے داستان درست شدن نان را بنویسید. روٹی کے بننے کی داستان لکھیے. روٹی کیسے بنتی ہے، ان ورڈز کو یوز کرنا ہے.
پہلے دیکھیے آپ سورج نکلنا ہے، سورج کی تپش پڑی تو یہ پانی سمندر کا بھاپ بنا، بھاپ بن کے بادل بنا، بادل بن کے برسا، برسا تو کھیتوں میں گیہوں ہو گئے، گیہوں ہو گئے تو یہ گیہوں کاٹ کے چکی پہ لے گیا، چکی والے نے گیہوں نکال دیے، آٹا پیس دیا اور اس نے آٹے سے روٹی بنا دی، یہ بنی ہے روٹی۔ اب آپ دیکھیے خورشید بے دریا می تابت، صحیح ہے می تابت، بھلے می تابت، سورج دریا پہ چمکتا ہے، می تابت، بھلے وہ در اثر گرمائے نور خورشید آب دریا تبدیل به بخار می شود، آب دریا تبدیل به بخار می شود، تبدیل به باران می شود، آب دریا تبدیل به تبدیل به بخار می شود، بخار می شود، بخار بن جاتا ہے بخار می شود، بخار می شود، و بخار بر اثر برخورد با ہوا اور ہوا سے ٹکرانے کا بخار تبدیل به ابر می شود، وہ بخار تبدیل به ابر می شود و ابر بر اثر برخورد با ہوائے سر می بارد، می بارد و بر اثر بارش، بارش باران، بله دوستان بر اثر بارش باران بگید کشاورزی سبز میشه و گندم به وجود می آید، کشاورز گندم ها را به آسیاب می برد، آسیا می آسیا می برد، برد می برد و تبدیل به آرد می کند، تبدیل به آرد می کند، و نانوا با آرد نان درست می کند، آرد درست بله نان درست می کند، صفت ما نان را می خوریم، بله خب بفرمایید عالیه بخوانید، زود بخوانید دوستان، بله آقا. بفرمایید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسراف نہ کنی. حضرت رضا علیہ السلام میوهی نیم خورده ای را دیدن. امام رضا علیہ السلام نے ایک آدھے کھائے ہوئے سیب کو دیکھا، سیب کو دیکھا کہ پھل کو دیکھا کہ روئی زمین افتاد ہے کہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، یکی از نزدیکانشان مقداری از آن را خورده بود. ان کے اصحاب میں جمع سے ورڈ آتا ہے، یاد ہے نا، یکی از بعضیاز کے بعد دیکھیے نزدیکان جمع ہے، نزدیکانشان ان کے قریبیوں میں سے ایک نے تھوڑا اس میں سے مقداری ازانہ خورده بود، اس میں تھوڑا کھایا ہوا تھا، وہ بقیہ اشراف دور انداز بود اور اس کے بچے ہوئے کو دور پھینک دیا تھا۔ حضرت رضا علیہ السلام ناراض شدن، امام رضا ناراض ہوئے، وہ اورا صدا کردند اور اسے آواز دی، وہ فرمودند اور فرمایا چرا اسراف می کنی، تم نے کیوں اسراف کیا، چرا بے نعمت کھائی، ماضی ترجمہ کیوں کیا، ماضی سادہ ترجمہ کیوں کیا آپ نے، بے بخشید آغا، تم کیوں اسراف کر رہے ہو، چرا بے نعمت کھائی، آپ اسراف کرتے ہو، آپ کیوں اسراف کرتے ہو، چرا بے نعمت کھائی خدا بی اعتنائی می کنی، کیوں تم نے خدا کی نعمتوں سے بے اعتنائی کی، پھر آپ نے ماضی ترجمہ کر دیا جبکہ ہم مضارع اخبار میں یوز ہو رہا ہے، کیوں آپ نے خدا کی نعمتوں سے بے اعتنائی کر رہے ہو، بے توجہی کرتے ہیں، کیوں آپ خدا کی نعمتوں سے بے کیوں توجہی آپ کرتے ہیں، خدا کی نعمتوں پہ بے توجہی کرتے ہیں، مگر نمی دانی کہ خدا اسراف کارانہ دوسرے دارت، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر نمی دانی کہ خدا اسراف کاران را سخت عذاب می دہد، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا اسراف کرنے والوں کو سخت عذاب دے گا، اگر بے چیزی نیاز نداری، اگر تم کسی چیز کی ضرورت نہیں رکھتے، اور را تلف نہ کنید اسے برباد نہ کرو، تلف نہ کرو، برباد نہ کرو، آن را در اختیار کسانی بھی گزارید، اسے ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دو، ہاتھ میں دے دو کہ بے آن محتاج بھی نیاز مندن، کہ جو اس کی ضرورت اور محتاج اور نیاز ضرورت مند اور ہیں، محتاج ہے۔ محتاج شما بخانی کا زنجا شازیے، بله آقا.
سود باشید دوستان بله بله بسم الله الرحمن الرحیم باتوجه به سخنان حضرت امام رضا توجہ سخنان حضرت امام رضا علیہ السلام علیہ السلام به خاطر بیاوریم که برای درست تھوڑا تھوڑا کر لیجیے، نہیں کر پائیں گے اتنا لمبا ترجمہ. باتوجہ به سخنان امام رضا حضرت امام رضا علیہ السلام کی باتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے بخاطر بیاوریم یاد میں لانا چاہیے کہ برای درست شدن یک مقدار نیرو آب ہوا و مواد مفاد ایک سیب بننے کے لیے کس قدر قدرت، انرجی، پانی، ہوا اور دوسرے معدنی مٹیریل خرچ ہوتے ہیں تا یک دانہ یہ سیب بے درخت درختی تبدیل سیب کا دانہ ایک درخت میں تبدیل ہو. بچے افرادی باید کن افراد کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں تصیبی بے دست بے رسد یہاں تک کہ ایک سیب ہمارے ہاتھ آئے. ہمارے ہاتھ پہ آ جائے. فکر کنیم کے ان مقدار کار و انرجی سوچنا چاہیے. ان مقدار کار و انرجی چقدر ارزش دارد، یہ کس قدر یہ آپ نے ایک بار بھی کھول کے نہیں دیکھا ہے، میں گارنٹی دے سکتا ہوں شازیہ. بھلے اگر نہیں دیکھا، کل نہیں دیکھا. کل نہیں کیا دیر ایسے نہیں ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ چور ایک دفعہ چوری نہیں کرتا ہے، پکڑا جب جاتا ہے بس جب ہی لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس آج ہی کی ہے میں نے، پہلی بار نہیں پکڑا جاتا. نہ آگا میں نے کل پہلے خوبازین جا شما بخانید. بلے حفیظ کے ساتھ حاضر جا شما بخانید. بلے فکر کنیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکر کنیم کہ این مقدار کار و انرژی چقدر ارزش دارد. تم غور فکر کرو کہ یہ میم جو ہے وہ حاضر کے لیے آتا ہے، یہ ہے، یہ دال ہے. یہ بھلے آقا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک اس مقدار میں انرجی اور کام کتنی اہمیت رکھتا ہے، کتنی قیمت ہے اتنی محنت کی. ہمیں سوچنا چاہیے. کتنی بار کہا ہے کہ ہمیشہ فعل کے آخر میں ضمیر دیکھ لو تو پتہ لگ جائے گا کہ کس کے بارے میں بات ہے. فکر کنیم ہمیں سوچنا چاہیے، نہ کہ فکر کرو. وقتی قسمتی از یک میویرا دور میری زیم، جس وقت ایک پھل کا ایک حصہ ہم دور پھینکتے ہیں. کون پھینکتے ہیں؟ با نعمتی از نعمت یا نعمتی از نعمت ہے خدا بیہودہ مصرف میکنی. یا نعمتی از نعمت ہے خدا را بیہودہ مصروف میکنی. مصرف میکنیم یا خدا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو بیہودہ خرچ کرتے ہیں، بیکار خرچ کرتے ہیں. در حقیقت به آن همه انرژی و زحمت به اعتنائی کرد. حقیقت میں بے اعتنائی کر دے. در حقیقت ہم نے اس تمام انرجی اور زحمت کو بے توجہ نہیں کی و نسبت بے توجہ ہی کی. در حقیقت ہم نے اس تمام قدرت زحمت اور انرجی کو اس سے بے توجہ ہی کی وہ نسبت بے خدا ناسپاسی کر دے. خدا کی نسبت بھی ہم نے ناشکری کی ہے، نسبت پر ناشکری کی ہے کر دے. جی بلے. آغای کلدیپ سنگھ چرا باید بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرا باید نعمتهای خداوند را بیارزش و بیهوده بشماریم. ہمیں خداوند کی ہم کیوں خدا کی نعمتوں کو بے اہمیت اور بیہودہ شمار کریں، بیہودہ اور بے ارش شمار کریں. آیا راضی شمیم کیا ہم اس بات پر راضی ہوں گے، بات پہ راضی ہوں گے کہ قدرتی گرسنے بے خوابد کوئی بچہ بھوکا سو جائے، بے خوابد بھوکا سو جائے. ولی ماں قسمتی یا گجا یہ کھیش رہا، لیکن ہم اپنی گجا کے کچھ حصے کو کیا ہم راضی ہوں گے کہ کوئی بچہ بھوکا سو جائے اور ہم اپنے کھانے کا بچہ ایک حصہ جو ہے وہ پھینک دیں، وہ دور پھینک دیں. میوے ہے رات در یا در میوے در زبان بھی اندازی اندازی یا
یا پھل کو کسی پھل کو ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیں، کیا راضی ہوں گے ہم اس بات پہ؟ آیا راجی میں شویم کیا ہم اس بات پہ راضی ہوں گے انسانی تشنے بے معنی کہ کوئی انسان پیاسا رہ جائے، کوئی انسان پیاسا رہ جائے، ماں آپ را بے ہودے تلقنی اور ہم پانی کو بے مصرف خرچ کریں، بے مصرف خرچ کریں، و یا دعوے ہیں یا کچھ لوگ بے خاطر نداشتن مداد و کاغذ مداد نہ ہونے کی وجہ و سے کاغذ اج تحصیل داشتنے تحصیل دانش علم حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں، کیا ہم اس بات پہ راضی ہوں گے کہ کچھ لوگ کاغذ پینسل نہ ہونے کی وجہ سے ان سے محروم رہ جائیں؟ وما کاغذ ہے خود بھی دلیل پارے کنیم، خدرا بھی دلیل پارے کنیم، اور ہم اپنے کاغذوں کو بغیر وجہ کے ٹکڑے کریں پھڑے یا ٹکڑے کریں یا نہ نوشتے نوشتے وہ یا سفید نہ بھی نوشتے گزاری یا ان لکھے اور سفید چھوڑ دیں، گزاری بنا لکھے ہوئے چھوڑ دیں، آیا بنا لکھے ہوئے اور کورے چھوڑ دیں، سفید چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، آیا شائستہ است، کیا یہ مناسب ہے؟ بلے کیا یہ مناسب ہے کہ بیش از مقدار نیاز ضرورت کے مقدار سے زیادہ زیادہ برق مصرف کنیم، بجلی خرچ ہم کریں، بجلی خرچ کریں، ولی دیگران برق و روشنائی نداشتے باشند، لیکن دوسروں کے پاس بجلی اور روشنی نہ ہو، دوسری اور روشنی اور بجلی نہ رکھتے ہوں، نہ ہو، بلے حفیظ ازنجا شما بخانی بلی آگا در حالی کے می دانیم خداوند، ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے در حالی کے میدانی، در حالی کے ہم جانتے ہیں، بلے آگا ہم جانتے ہیں کہ خداوند آب، خاک، آفتاب، ہوا و نعمت های دیگرش را به صورت یکسا و رایگاں برائے ہمیں انسان ہاں آفریده است. ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے پانی، مٹی، سورج، ہوا ساری نعمتوں کو اپنی دوسری نعمتیں انسانوں کے لیے برابر مساوی اور فری تمام انسانوں کے لیے خلق کی ہے، فری اور برابر میں خلق کی ہے، برائے ہمیں انسان آفریده است. وہ تمام ہمیں انسانوں کے لیے خلق کی ہے، وہ ہمیں انسان باید از نعمت های خدا بہرے مند شوند، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی نعمت ہمیں چاہیے کہ ہمیں یعنی سب کے سب ہمیں انسان سب انسانوں کو چاہیے، سب انسانوں کو خدا کی نعمتوں سے فائدہ خدا کی حاصل کرنا نعمت سے چاہیے. فائدہ حاصل کرنا چاہیے. خوب دوستان وقت تمام شد، حتما دوستان کتاب کار بنویسید و متن از فردا از شما میپرسم. بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. انشاءاللہ دوستان موفق و مؤید باشید، مراقب خودتان باشید، خدا نگهدار شما. برای امتحان آماده باشید، شاید یک شنبه بعدی شاید امتحان داشته باشیم، شاید برای امتحان آمادگی داشته باشیم انشاءاللہ. ما آماده هستیم. بله دیگه شاید یعنی فردا و پس فردا درس نهم، شنبه یک شنبه درس دهم و دو شنبه کتاب مثلا نمونه امتحان، ہاں نہ یک شنبه بعدی ہے، نہ یک شنبه امتحان شاید. خدا حافظ.